أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا ببعض أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. یہ وہ دعوت ہے جو ایک مشترک کلمے کی طرف ایسے اہل کتاب کو دی گئی تھی جو اس کلمے کا جو حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمایا گیا، اس کے صرف ایک جز پر یعنی نصف پر ایمان رکھتے تھے. اور یہ دعوت آج سے 1400 برس سے کچھ اوپر سال پہلے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے اہل کتاب کو دی گئی تھی. یہ آیت کریمہ جس کی میں نے تلاوت کی ہے یہ عظیم الشان مضامین پر مشتمل ہے، اور آج کی دنیا کے جھگڑوں کو حل کرنے کے لیے بھی ایک ایسا روشن اور بین اصول دنیا کے سامنے پیش کرتی ہے جس کے نتیجے میں بہت سے جھگڑے جو اس زمانے کے انسان کو مصیبت اور عذاب میں مبتلا کیے ہوئے ہیں بڑی آسانی کے ساتھ طے ہو سکتے ہیں، بجائے اس کے کہ اختلاف کی طرف انسان نگاہ کر کے نفرتوں کے بیج بوئے، اس قدر اشتراک کی طرف نظر دوڑائے جو مختلف قوموں کے درمیان اختلافات کے باوجود موجود رہتی ہے، اور اس کے ذریعے محبت کے بندھن استوار کرے. یہ روح ہے اس آیت کریمہ کی
جس کی روشنی میں حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان اہل کتاب کو یہ دعوت دی جو آپ کو جھوٹا سمجھتے تھے، ان اہل کتاب کو یہ دعوت دی جو آپ کی تکذیب میں فخر کرتے تھے، ان اہل کتاب کو یہ دعوت دی جنہوں نے آپ کی دشمنی میں کوئی بھی ذریعہ ایسا نہ چھوڑا جس سے آپ کو یا آپ کے ماننے والوں کو ہلاک کیا جا سکتا ہو اور انہوں نے اختیار نہ کیا ہو۔ نفرتیں پھیلائیں، شعروں میں حجب کہی اور سارے عرب میں اس حجب کو مشتہر کیا، گندے اور جھوٹے ناپاک الزامات لگائے، ساحر کہا، کبھی مسحور کہا، کبھی جادوگر بتایا، کبھی وہ جس کے جادو کے اثر سے حواس مختل ہو چکے ہوں، کبھی عاشق قرار دیا، کبھی مجنون، کبھی شاعر ٹھہرایا، کبھی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاک نام کو بدل کر مذمم کہنا شروع کر دیا۔ ہر قسم کے چرکے جو زبانیں لگا سکتی تھیں وہ بھی آپ پر لگائے، اور ہر قسم کے زخم جو تلواریں لگا سکتی تھیں وہ بھی آپ کے بدن پر لگائے، اور ہر وہ وار جو نیزے سینے پر کرتے ہیں اور سینوں کو چھلنی کر دیا کرتے ہیں وہ وار بھی آپ کے سینوں پر چلائے گئے۔ کوئی دکھ کی قسم انسان ایسی سوچ نہیں سکتا جو آپ کو دی نہ گئی، اور بظاہر یوں معلوم ہوتا ہے کہ پھر اس کے بعد قدر اشتراک کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہی۔ بظاہر یوں معلوم ہوتا ہے کہ اب یہ تو دو قومیں ہمیشہ کے لیے پھٹ چکی ہیں اور ان کے ایک مقام پر اکٹھے ہونے کی کوئی سبیل نہیں رہی۔ ایسی نفرتوں کی معراج کے وقت ہمارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ انسانیت کا عظیم الشان پیغام اور درس قوموں کو دیا۔ یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم۔ اب بھی یہ قدر مشترک ہمارے درمیان موجود ہے۔ تم مجھے جھوٹا بھی کہو تو اپنے خدا کو تو جھوٹا نہیں سمجھتے، اس کی محبت کے تو دعوے دار ہو، بس اگر تم خدا کی محبت کے دعوے میں سچے ہو تو پھر آؤ اسی کلمے پر ہم اتحاد کر لیتے ہیں، اور یہ مشترک اعلان کرتے ہیں کہ آج کے بعد ہم کسی غیر کی عبادت نہیں کریں گے اور اپنے رب کے سوا کسی کو معبود نہیں ٹھہرائیں گے۔ یہ نصف کلمہ تھا جس کے باوجود اس کے کہ دوسرے نصف پر وہ ایمان نہیں رکھتے تھے، یعنی محمد رسول اللہ پر ان کا قطعاً کوئی ایمان نہیں تھا، اور اسی کی بنا پر ساری دشمنی کا سلوک انہوں نے کیا۔ تب بھی حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان نفرتوں کو بھلا کر اس قدر مشترک کی طرف قوم کو بلایا۔ آج میں جن کو مخاطب ہوں وہ کلمے کے دونوں جز پر ایمان رکھتے ہیں، وہ اس بات کا بھی اقرار کرتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ ہو، اور اس بات کا بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ محمد عبدہ و رسولہ ہو، اور اس کے باوجود کلمے کے ان دونوں اجزاء کی وجہ سے وہ محبت کی بجائے دشمنی کا بیج پھیلا رہے ہیں، دشمنی کا بیج بو رہے ہیں اور نفرتیں پھیلا رہے ہیں۔ اور آج یہ غلامان مصطفیٰ ہونے کے دعوے دار، یہ محب خدا ہونے کے دعوے دار کلمے کے پہلے جز کو بھی اس نفرت کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں اور دوسرے جز کو بھی اس نفرت کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں کہ احمدیوں کی در و دیوار پر، ان کی مساجد پر، ان کے محراب و منبر پر جہاں بھی کلمہ ان کو لکھا ہوا دکھائی دیتا ہے ان کے دل نفرت اور غیظ و غضب سے بھڑک اٹھتے ہیں۔ یہ عجیب دور ہے۔ کلمہ ہے کیا؟ کلمہ تو عبدیت اور الوہیت کے کامل اتصال کا نام ہے۔ کلمہ تو حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس معراج کا مظہر ہے جس نے بندے کو خدا سے ملا دیا تھا اور جس سے اوپر وصل کا کوئی مقام نہیں ہے۔
کلمہ تو وہ نور ہے جو تاریکیوں کو روشن کرتا ہے، کلمہ تو وہ آب حیات ہے جس سے مردہ دل زندگی پا پاتے ہیں اور جن سے زندوں کو ایک ایسی لازوال حیات نصیب ہوتی ہے کہ جو موت کے نام سے ناشنا ہو۔ وہ کلمہ ہی ہے جو آسمان کو بھی روشن کیے ہوئے ہے اور زمین کو بھی روشن کیے ہوئے ہے۔ یہی وہ کلمہ تھا جو پاکستان کی تعمیر کا موجب بنا۔ یہی وہ کلمہ تھا جس کی بنا پر اس زمانے میں جب کہ پاکستان کی تعمیر خطرے میں تھی، کیا سنی اور کیا غیر سنی شیعہ، کیا بریلوی اور کیا غیر بریلوی، اور کیا احمدی، تمام اس کلمے کی حفاظت کے لیے، اس کلمے کے لیے ایک وطن قائم کرنے کے لیے دل و جان کے ساتھ ایک جہاد میں مصروف تھے، اور اس جہاد کی صف اول میں احمدی اسی طرح شامل تھے جس طرح دیگر فدائیان کلمہ توحید شامل تھے۔ لاکھوں جانیں قربان ہوئیں اس جد و جہد میں، اتنا خون بہا کہ جو اگر دریاؤں میں بہتا تو دریاؤں کو سرخ کر دیتا۔ ان گنت بچے یتیم بنائے گئے، ان گنت عورتوں کے سہاگ لوٹے، لیکن قوم نے کلمہ توحید کو نہیں چھوڑا، اور یہ اسی کلمہ توحید کی برکت تھی کہ وہ توحید جو کبھی آسمان میں رہتی تھی وہ زمین پر اتر آئی، اور وہ دن تھے جب بر صغیر میں مسلمان ایک ملت واحدہ کے طور پر ابھرے تھے۔ اسی کلمے کی برکت نے پاکستان کو بنایا، اور وہ علماء جو اسلام کے نام پر پاکستان کی مخالفت کرتے تھے، کلمے نے ان کی طاقتوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، اور وہ عظیم الشان عوام کے پلیٹ فارم جن پر کھڑے ہو کر وہ قائد اعظم اور پاکستان کو گالیاں دیتے تھے، وہ پلیٹ فارم جن کو مضبوط اور طاقتور سمجھتے تھے، وہ ان کے پاؤں کے نیچے سے ایک بہتی ہوئی ریت کی طرح نکل گئے، اور تمام امت مسلمہ کلمے کے نام پر قائد اعظم کے گرد اکٹھے ہو گئے۔ وہ شہداء جنہوں نے جانیں دی اس ملک کے لیے، ان کے وہم و گمان میں، ان کے تصور میں بھی یہ بات نہیں آ سکتی تھی کہ ایسا بدقسمت زمانہ بھی ظاہر ہونے والا ہے، ایسے بدبخت دن بھی اس پاک وطن کو دیکھنے ہوں گے کہ اسلام کے نام پر ایک حکومت کے کرندے، مجسٹریٹ کیا اور پولیس کے سپاہی کیا، حوالدار کیا اور تھانے دار کیا، یہ سارے بالٹیوں میں سیاہیاں بھرے ہوئے، ہاتھوں میں برش پکڑے ہوئے کلمہ مٹانے کے لیے نکل رہے ہیں، اور ان کے ساتھ مولویوں کا ایک ٹولہ ہوگا، کچھ ان کے چیلے چھانٹے ہوں گے، اور وہ یہ نعرے لگا رہے ہوں گے کہ ہم کلمہ مٹانے جائیں گے، ہم کلمہ مٹا کے چھوڑیں گے، ہم گنبد گرانے جائیں گے، ہم گنبد گرا کے چھوڑیں گے، ہم قبلہ بدلانے جائیں گے، ہم قبلہ بدلا کر چھوڑیں گے۔ یہ بدبخت دن بھی پاکستان کو دیکھنے نصیب ہونے تھے، اور یہ کوئی فرضی قصہ نہیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ نعرے واقعتاً بہت سی دیوبندی مسجدوں سے بلند ہوئے اور یہ پھیلتے چلے جا رہے ہیں، ان کے جلسوں میں بھی یہ نعرے بلند ہو رہے ہیں، ان کی نجی محفلوں میں بھی یہی باتیں ہو رہی ہیں کہ یہ وہ نعرے ہیں جو عوام کے دل کو پکڑ لیں گے، ان نعروں کی برکت اور ان نعروں کی قوت سے تم باطل کو مٹا دو گے۔ یعنی باطل کیا؟ کلمہ توحید، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، اب یہ ان کی نگاہ میں باطل بن چکا ہے، اور مٹانے والے جہاد کا تصور لے کر مٹانے کے لیے نکل رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہم سروں پر کفن باندھ کے نکلیں گے، اور کوئی دنیا کی طاقت ہمارے ہاتھ روک نہیں سکے گی، کوئی دنیا کی قوت ہمارے قدم نہیں تھام سکے گی، ہم جائیں گے اور احمدیوں کو قتل و غارت کرتے ہوئے پاکستان کی گلیوں میں خون کی ندیاں بہا دیں گے، اور ان کی مسجدوں کے رخ پلٹا دیں گے، ان قبلہ بدلا دیں گے، کلمے کو مٹا دیں گے، اور وہ گنبد جو مسجد کی تصویر لیے ہوئے
آسمان سے توحید کی باتیں کرتے ہیں، ان گنبدوں کو ہم گرا دیں گے۔ عجیب یہ زمانہ پلٹا ہے کہ کسی پہلے وقت کے انسان کے وہم و گمان میں بھی یہ بات نہیں آ سکتی۔ ایک وہ وقت تھا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرتدین سے اور باغیوں سے لڑائی میں مصروف تھے، اور شدید بد ارادوں کے ساتھ عرب میں ایک نہایت ہی خوفناک بغاوت اسلام کے خلاف رونما ہو چکی تھی۔ قبائل میں اتنا جوش پیدا کر دیا گیا تھا کہ فوج در فوج لوگ مدینے کو گھیر رہے تھے اور اسلام کا نام مٹانے کے لیے تیار کھڑے تھے۔ ایسے شدید اور خوفناک وقت میں بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے مجاہدین کو یہ ہدایت دی کہ اگر تمہیں خدا فتح نصیب کرے، اور یقیناً تمہیں خدا فتح نصیب کرے گا، تو جو لوگ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبلے کی طرف منہ کرتے ہیں ان کو کچھ نہیں کہنا، جو ہماری نماز ادا کرتے ہیں ان کو کچھ نہیں کہنا، جو ہماری زکوٰۃ ادا کرتے ہیں ان کو کچھ نہیں کہنا۔ اور کجا یہ اعلان آج حضرت ابوبکر صدیق کا نام لے لے کر کیا جا رہا ہے، اور انہی کے حوالے سے کیا جا رہا ہے کہ جو اس قبلے کی طرف منہ کرتے ہیں ان کی گردنیں کاٹ دو جب تک وہ قبلہ نہ بدل دیں، جو اسلامی نماز ادا کرتے ہیں ان کو مار مار کے ہلاک کر دو جب تک وہ اس نماز کو ادا کرنا نہ چھوڑ دیں جو محمد مصطفیٰ کی نماز ہے، اور جو اسلامی زکوٰۃ دیتے ہیں ان کی زکوٰۃ ان کے منہ پر مارو اور وہ ہاتھ کاٹ دو جن سے وہ زکوٰۃ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ ایک ہی اعلان ہے دونوں۔ جب قوم پاگل ہو جایا کرتی ہے تو کچھ اس کو ہوش نہیں رہتی کہ وہ کیا کر رہی ہے۔ ام علی قلوب اقفالها کا منظر ہے۔ یہ تدبر نہیں کرتے قرآن پر، یا پھر ان کے دلوں پر تالے پڑ چکے ہیں۔ ایک ایسی ہی کیفیت سے آج بدقسمت پاکستان گزر رہا ہے جہاں کے علماء کا ایک طبقہ بھی حکومت کی سربراہی اور حکومت کے سائے تلے یہ ظالمانہ حرکتیں کرتا چلا جا رہا ہے، اور کوئی نہیں جو ان کے ہاتھ روکے، اور کوئی نہیں جو ان کو عقل دے کہ دیکھو تم اپنی ہلاکت کے سامان مت پیدا کرو۔ کلمہ مٹانے والوں کو خدا کی تقدیر ہمیشہ مٹا دیا کرتی ہے، لیکن وہ دن بدن بجائے غور کرنے کے، بجائے سمجھنے کے، بجائے بار بار تنبیہات کو سن کر ان پر عمل کرنے کے، وہ جسارت میں بڑھتے جا رہے ہیں۔ ان کے نعرے نہایت ہی ظالمانہ اور خوفناک نعرے بن چکے ہیں جن کا اسلام سے کوئی دور کا بھی تعلق باقی نہیں رہا۔ اور پھر ایسے لوگ ہیں وہ جو اپنے آقاؤں کی عزت کا بھی خیال نہیں کرتے، جن سے لے کر کھاتے ہیں ان کی بدنامی کرنے میں بھی ان کو کوئی بات نہیں۔ چنانچہ یہی علماء جو دیوبندی علماء ہیں اس وقت، جنہوں نے اپنے ہاتھ میں یہ کلمہ مٹانے کا جھنڈا اٹھایا ہوا ہے، یہ اپنی مجالس میں اپنے دوستوں کے سامنے بڑی تعلیق سے یہ باتیں کرتے ہیں کہ احمدی ہمارے سامنے کیا چیز ہے، ہمارے ساتھ مذہبی امور کی وزارت ہے، ہم جیل میں بھی ہوں تو ٹیلی فونوں پر ہمارے رابطے ہوتے ہیں وزراء سے، اور وہ ہمیں پیغام دیتے ہیں اور وہ ہمارے نائبین کے طور پر کام کرتے ہیں۔ یہ احمدی کیا اور ان کا کلمہ کیا، یہ ان کی طاقت کی باتیں، یہ سب قصے ہیں۔ پوری حکومت کی مشینری ہمارے ساتھ ہے، اپنے فخر اپنی تعلیم میں اتنا خوف بھی نہیں کرتے، اتنی حیا بھی نہیں کرتے کہ جن کے ہاتھ سے لے کر کھا رہے ہیں ان کی عزت کا خیال کریں، ان کو کیوں بدنام کرتے ہیں۔ وہ حکومت جو ساری دنیا میں اعلان کر رہی ہے کہ ہمارا کوئی تعلق نہیں، ہم مجبور ہیں، مولوی ہمیں تنگ کر رہا ہے، اسی حکومت کے متعلق وہی کرندے کھلم کھلا فخر سے یہ بیان کرتے پھر رہے ہیں، اور یہ ایک عام بات پھیلتی چلی جا رہی ہے، ہر دنیا کے بندے کو معلوم، انسان کو معلوم ہوتی چلی جا رہی ہے کہ کہانی، یہ قصہ کیا ہے، یہ ڈرامہ کیا کھیلا جا رہا ہے۔ چنانچہ عجیب و غریب باتیں یہ خود مشہور کرتے ہیں، اللہ بہتر جانتا ہے اس میں کہاں تک صداقت ہے، لیکن جو کچھ پیچھے ہوتا رہا ہے اس کو سمجھنے کے لیے یہ چابیاں ضرور تھما دیتے ہیں۔